ایک مرتبہ سید الملائکہ یہ دعا کر رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، خسارے میں جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ اور سید الانبیاء نے کہا آمین۔ غور کرے، کیا ان کی آمین کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بار پھر ایک مختصر سی مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو اس مجلس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے، آج جمعے کا دن ہے اور کل چاند دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل غروب شمس کے بعد ہماری زندگی میں وہ لمحات آ جائیں جن کا انتظار مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پورے سال کیا کرتے تھے۔ آپ کی معمولات زندگی میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت دے ہم کو شعبان میں، رجب میں، اور پہنچا دے ہم کو رمضان تک۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان المبارک کے 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ قیمتی لمحات عطا فرمائے اور ان قیمتی لمحات کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے خاص عبادت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خاص فریضہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے آنے والی بہت امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اور روزوں کو کیوں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت کا سبب کیا ہے، یہ ایک علت پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت علامہ شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ پرہیزگار بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو نفس ہمارا ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس کی خواہشات ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اس کی امنگیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اس کے وساوس ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور وہ نفس جو ہم کو راہ ہدایت سے بھٹکاتا تھا، جو ہم کو غلط راستوں کی ترغیب دیتا تھا، وہ جب ٹھنڈا پڑے گا تو ہم متقی بنیں گے، تقوی اختیار کرنے والے بنیں گے، اور اس طرح ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہی مطلب ہے لعلکم تتقون کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تمام شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ وہ شیطان جو مسلمانوں کو راہ ہدایت سے بھٹکاتے ہیں، جو ایمان والوں کو غلط راستوں پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں،
جو ہمیں اللہ رب العزت کے خوشنودی والے کام کرنے سے روکتا ہے، جو ہم کو راہ ہدایت سے چلنے پر روکتا ہے، جو ہم کو غلط کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ان کو قید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد اور مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، نیکیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ شیطان جو لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکاتے ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر بھی کچھ محروم القسمت لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں حاضری نہیں دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہو چکا ہے، جب شیطان بندش میں آ چکا ہے، جب لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والا قید ہو چکا ہے، تو آخر کون ہے جو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے سے روک رہا ہے؟ پتہ چلا وہ نفس ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، نفس بہت بڑا دشمن ہے، نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمارے اندر غلط امنگوں کو پیدا کرتا ہے، غلط خواہشات کو پیدا کرتا ہے۔ شیطان تو قید ہو جاتے ہیں پر نفس قید نہیں، نفس مقید نہیں ہوتا ہے۔ وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اس مہینے کے اندر جب ہم شیاطین کو قید کر دیتے ہیں کہ ہمارے مومنوں کو، ہمارے بندوں کو وہ راہ ہدایت سے نہ بھٹکائے، وہ غلط کاموں کی ترغیب نہ دے، جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ نفس، اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، اسی لیے تو روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کی علت یہی ہے کہ جب روزہ رکھیں گے تو نفس ہمارا ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس کی امنگیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اس کی خواہشات ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اس کے وساوس ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اور جب نفس ہمارا ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نفس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے۔ روزہ رکھیں گے تو نفس ٹھنڈا پڑے گا۔ ابھی ادھر نفس بھی ٹھنڈا پڑا اور ادھر شیاطین بھی قید ہیں۔ اب دیکھیے کتنا گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، کتنا سنہرا موقع ہے ہمارے لیے نیکیوں کے کمانے کا۔ شیاطین بھی قید ہیں، نفس بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے خاص موقع ہے۔ جس طرح کاروباری لوگوں کے لیے سال میں کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسے دن آتے ہیں جو ان کے لیے سیزن ہوتے ہیں، سہالت ہوتے ہیں، وہ ان دنوں میں رشتہ داروں کے یہاں رشتہ داری نبھانے نہیں جاتے ہیں، وہ ان دنوں میں تعلقات نہیں مناتے ہیں، وہ ان دنوں میں دوستانہ نہیں نبھاتے ہیں، وہ ان دنوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ ان دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کسی طریقے سے وہ ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو نفع بخش حاصل پائیں، کسی طریقے سے ان دنوں میں نفع حاصل کریں۔ اور اگر نقصان ہوتا ہے تو ملال ہوتا ہے کہ اتنے قیمتی دنوں میں ہمیں نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے لیے نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ہم سجدہ پورے سال کریں گے، ایک سجدے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ پورے سال کہیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اس مہینے کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 70 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا حامل ہے۔ یہ مہینہ اپنے دامن کے اندر لامتناہی نعمتوں کو لیے ہوئے ہے۔ کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگوں کی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے۔ میں نے جو خطبے میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک پڑھی، اس میں
حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ایک ایک رات میں 6 لاکھ لوگوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اور پھر آخری جو رات ہوتی ہے اس مہینے کی، اس رات میں پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ذرا غور کریں کتنی عظمتوں کا حامل ہے یہ مہینہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان نبوت کے ارشاد فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا اجر 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا قال اللہ تعالی الی الصوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ، ہاں نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت اس دن جب فیصلے کا دن ہوگا، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، فرشتے کہیں گے پروردگار عالم اس کی زندگی میں اتنی نمازیں ملتی ہیں، اللہ رب العزت کہیں گے اچھا اس نے ہمارے لیے نمازیں پڑھی ہیں، اس کو یہ انعام دے دیا، یا اللہ اس نے صدقہ کیا ہے، اللہ رب العزت کہیں گے صدقہ کیا کہ یہ انعام دیا جائے، نفلی نمازیں پڑھی ہیں یہ انعام دیا جائے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائی ہیں یہ انعام دیا جائے۔ جب فرشتے کہیں گے پروردگار عالم اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اللہ رب العزت کہیں گے روزہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّائِمِ فَرَحَتًا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا اجر میں خود دوں گا، کیونکہ یہ شخص میرے لیے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے روکتا تھا، میرے لیے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا تھا، اس لیے اس کا اجر میں خود دوں گا۔ ذرا غور کریں کہ جس چیز کا انعام خود مالک حقیقی اپنی ذات کے اعتبار سے دے، وہ ہماری ذات کے اعتبار سے نہیں دے گا بلکہ اپنی شایان شان کے مطابق دے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فرحتان فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے 2 سب سے اہم خوشیاں ہیں، اس کے لیے 2 خوشیاں سب سے اہم ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی، پورے دن وہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس اور خواہشات نفسانی سے روکے رہتا ہے، ایک افطار کے وقت کی خوشی، اور دوسرے محبوب حقیقی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے ملاقات کی خوشی۔ اور پھر مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رَّبِّ الْمِسْكِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رَّبِّ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشک لا کر رکھ دیا جائے اس کی خوشبو بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے گی۔ یہ روزے دار کا اعزاز ہے، یہ روزے دار کا اعزاز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت مختصر ہے اور آپ لوگوں کے پاس بھی وقت مختصر ہے، میں آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے چند لمحات اور آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ دلسوز ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں روزے دار کا کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر آپ کا گزر ہوا، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، پہلا آسمان آپ نے دیکھا، پہلے آسمان پر ٹہلے، دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے سے تیسرے پر گئے، تیسرے سے چوتھے پر گئے،
اور چوتھے پر آپ کو روک لیا گیا۔ مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو روک لیا گیا۔ جبریل امی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آسمان پر آپ سے ایک فرشتہ ملاقات کا متمنی ہے، ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے ساتھ سید الملائکہ موجود ہیں تو دوسرے فرشتے کو ملاقات کی ضرورت کیا ہے؟ جبریل امی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو بہت ہی زیادہ اہم خوشخبری دینا چاہ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، میں اس سے ملاقات کروں۔ چنانچہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر آپ سے سلام کرتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہاں خدمت کیا ہے؟ چوتھے آسمان پر آپ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ آپ چوتھے آسمان پر کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اب اس فرشتے کا جواب سنیے۔ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 20,000 سال قبل اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ کتنے سال؟ 20,000 سال قبل پیدا کیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک میرے سپرد صرف ایک کام کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بہت سی جماعتیں ہیں فرشتوں کی۔ کوئی ایسی جماعت ہے جو قیامت تک سجدے میں ہی رہے گی، کوئی ایسی جماعت ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، کوئی ایسی جماعت ہے جو قیامت تک قیام ہی میں رہے گی۔ میرے سپرد قیامت تک صرف ایک کام ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا ہے کہ تم قیامت تک صرف اپنی زبان پر ایک نام رکھتے رہو، صرف ایک نام، اور وہ نام ہے محمد۔ ذرا مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کا اندازہ لگائیے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 20,000 سال قبل پیدا کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کے سپرد صرف ایک کام ہے کہ اس کی زبان پر محمد 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 ہونا چاہیے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ شخصیت جس کے لیے کائنات انسانی کو سجایا گیا ہے، وہ شخصیت جس کے لیے شجر و حجر کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے شمس و قمر کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے کائنات کا نظام سجایا گیا ہے، وہ شخصیت یہاں تشریف لا رہی ہے، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، پروردگار عالم، میں بہت عرصے سے اس شخصیت کا نام اپنی زبان سے لے رہا ہوں، میری آپ اس شخصیت سے ملاقات کرا دیجیے۔ وہ فرشتہ حضور کو یہ پوری کارگزاری بتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا پھر اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ میری اس شخصیت سے ملاقات کروا دیجئے جس کا نام میں لے رہا ہوں، عرصے سے اپنی زبان پر اس کا نام رچائے ہوئے ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں خود اپنے محبوب سے نہیں کہوں گا کہ آپ اس فرشتے سے ملاقات کریے، بلکہ تم درخواست کرواؤ، اگر وہ منظور کر لے تو ملاقات کر لو، اگر منظور نہ کرے تو ملاقات نہ کرو۔ پھر وہ فرشتہ ملاقات کے بعد چلنے لگتا ہے تو حضور کی پیشانی کو بوسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد اب جو میں جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں توجہ سے ان کو سنیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کیسی خوشخبری؟ کیسی خوشخبری ہے جو تم مجھے سنانا چاہتے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے آپ کی امت کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اب حضور خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں، آپ اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے،
آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ کی زبان پر یا ربی حبلی امتی، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی زبان پر یا ربی حبلی امتی، اپنی امت سے آپ بے حد محبت کرتے تھے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ میری امت کے لیے خوشخبری ہے، آپ نے کہا جلدی سناؤ، وہ خوشخبری مجھے جلدی سناؤ۔ چنانچہ وہ فرشتہ ایک نورانی پردے کو ہٹاتا ہے، آپ علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے ایک قیمتی صندوق، بہت بڑا صندوق رکھا ہوا ہے، ایک قیمتی صندوق رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا صندوق ہے، یہ کیسا صندوق ہے، یہ کون سی خوشخبری ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ابھی ہے نہیں، آئے گا، ایک وقت آئے گا آپ کی امت پر روزے فرض کیے جائیں گے۔ جب آپ معراج میں گئے تو روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا ایک وقت آئے گا آپ کی امت پر روزے فرض کیے جائیں گے، آپ کی امت کا جو شخص روزہ رکھے گا اور جس طرح رکھنا چاہیے اس طرح رکھے گا اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا تو اس شخص کا نام اس صندوق کے اندر آ جائے گا، اس قیمتی صندوق کے اندر اس شخص کا نام آ جائے گا۔ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب جو میں آپ کے سامنے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اور دعا ہے خداوند عالم سے کہ اس جملے کو سننے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرشتہ جب یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا نام اس صندوق کے اندر آ جاتا ہے جو روزوں کو رکھتا ہے اور جس کا روزہ قبول ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے پھر ایک سوال کر دیا۔ آپ نے پوچھا صندوق میں نام آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، صندوق کے اندر نام آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا نام اس صندوق کے اندر آ گیا اس شخص کو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ غور کریں میرے بھائیوں، غور کریں، روزے دار کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اس دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم تک ہر نبی کی امت یہی کہہ رہی ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ جب بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، جب بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت اس جماعت سے فرمائیں گے ادخلوا الجنت بغیر حساب۔ یہ اس جماعت کا مقام ہے۔ وقت مختصر ہے، آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ لمحات بہت ہی زیادہ قدردانی کے لمحات ہیں، ان لمحات کی قدر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جو شخص ان کی قدر نہیں کرے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کے لیے بد دعا کرنے پر آمین کہی ہے۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ یہ دعا کر رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، خسارے میں جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ اور سید الانبیاء نے کہا آمین۔ غور کرے، کیا ان کی آمین کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا آمین۔ اب ہم یہ غور کریں، اگر ان لمحات کی ہم نے قدر نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان کے تقدس کو نہیں پہچانا، تو کہیں ہم آپ کی آمین کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ اور آپ حضرات کے سامنے آخر میں حضرت محی السنہ صاحب کا وہ جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محی السنہ نور اللہ مرقدہ نے وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، رمضان المبارک ایک بہت ہی زیادہ عظمتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس مہینے کے اندر ہم ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں،
اور اپنی فریادوں کو لگاتے رہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اگر ان لمحات کی ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں، ان لمحات میں ہم زیادہ عبادتیں نہیں کر پا رہے ہیں، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر پا رہے ہیں، زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو کم از کم ان لمحات کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، ان لمحات کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی تھی۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کچھ تراویح کے بارے میں بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ناقدری سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔